السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور کرونا سے محفوظ ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم علامہ محمد اقبال کی نظم پڑھ رہے تھے، فاطمہ بنت عبداللہ۔ عزیز طلباء، اس نظم کے ہم نے 5 اشعار جو ہے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے چھٹا شعر۔ چھٹا شعر ہے: فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے فاطمہ، اگرچہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس رونے میں بھی خوشی کا راگ شامل ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اسلام کی اس عظیم بیٹی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ مسلسل بہتے جا رہے ہیں۔ تیرا بچھڑنا ہم سب کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ ہمیں تیری جدائی کا دکھ تو ہے، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ملت اسلامیہ میں ایسی قابل قدر لڑکی موجود ہیں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے جرأت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، میں آپ کو ایک دفعہ ان الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ گو کہتے ہیں اگرچہ، شبنم اوس، شبنم افشاں اوس ٹپکانے والا، شبنم جس سے ٹپکتی ہے، غم دکھ، رنج نغمہ گیت، عشرت خوشی، نالائے ماتم کسی کے مرنے پر آہ و بکا کرنا، ماتمی فریاد کرنا، چیخ و پکار کرنا، آہ و زاری کرنا۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے علامہ محمد اقبال نے فاطمہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی ہے۔ تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوں سے بری ہوئی ہیں اور مجھے افسوس ہے، یہ وہ آنسو ہیں جو ایک معصوم لڑکی کی شہادت پر خود بخود آنکھوں سے چھلک آتے ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھا دی ہے کہ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری شہادت نے دوسرے نوجوانوں کے دل میں بھی جذبہ جہاد پیدا کر دیا ہے۔ ان کے اندر آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جذبات دم توڑ رہے تھے وہ پھر سے بیدار ہو رہے ہیں۔ تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل کر ہی لیں گے۔ تو عزیز طلباء، علامہ محمد اقبال نے اس ننھی سی جو بیٹی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کی ہے اور جہاں پر بتایا ہے کہ جہاں ان کی آنکھ سے جو ہے اشک بہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسے خوشی بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے فاطمہ نے جو کام کیا ہے اس سے جو ہے مسلمان کے نوجوانوں کے اندر جو ہے قربان ہونے کا جذبہ اور جنون جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی۔ رقص کہتے ہیں ناچ کو، خاک مٹی، نشاط خوشی کو کہتے ہیں نشاط انگیز، خوشی بڑھانے والا، ذرہ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، سوز کہتے ہیں حرارت کو، گرمی کو، تپش کو، لبریز بھرا ہوا۔ تو عزیز طلباء، اب دیکھتے ہیں اس شعر کا مفہوم۔ شاعر کہتا ہے اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی کے ذرے اڑتے ہوئے بہت پیارا منظر پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذرے زندگی کی حرارت سے، گرمی سے بھرپور ہیں۔ تشریح طلب اس شعر میں علامہ محمد اقبال اسلام کی اس عظیم اور کامسن دختر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہم یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ تیری خاک کا ایک ایک ذرہ جو ہے زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے اور خوشی سے جھوم رہا ہے۔ تم نے جس دلیری اور بے باکی سے جام شہادت نوش کیا ہے، تیری خاک کا ایک ایک ذرہ اس دلیری، بے باکی
اور شجاعت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو تمہارے غم میں رو رہی ہیں، مگر ہمارا دل خوشی اور امید کے جذبات سے لبریز ہے۔ اس شعر میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ زمین والے اس لیے خوش قسمت ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا خاکی وجود اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسے عزت اور سربلندی عطا کی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ کہتے ہیں شور گل کو، تربت قبر، قوم تازہ نئی قوم آغوش گود۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس شعر کا مفہوم۔ شعر کہتے ہیں کہ تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اس قبر کی گود میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں حکیم الامت شاعر علامہ محمد اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کی شہادت پر اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قابل رشک فاطمہ، بظاہر تیری قبر پر خاموشی اور سکوت طاری ہے، لیکن مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ خاموشی ملت اسلامیہ کی بیداری اور اس کی غیرت کے جوش میں آنے کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس خاموشی کی آغوش سے ایک نئی قوم انگڑائی لے کر بیدار ہوگی، جو کچھ عجب نہیں کہ اہل دنیا کو ایک نئے ہنگامے سے دوچار کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے میدان جنگ میں جس جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، اس جذبے نے ہر درد مند مجاہد کے دل کو گرما دیا ہے۔ شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کم سن ضرور ہو، لیکن تم نے اپنی بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک تازہ جذبہ عطا کر دیا۔ گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ تیری اس قبر کے اندر خوب رونق ہوگی اور خوب ہنگامہ چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ہے اب بڑھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ جو شعر ہے اس کی جانب۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ عزیز طلباء، ایک عزیز طلباء، سب سے پہلے ایک منٹ انتظار فرمائیے، یہاں سے جو ہے تھوڑا۔ عزیز طلباء، دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو، فضائے آسمان، آسمان کی وسعت، ظہور، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، دیدائے انسان، انسانی آنکھ سے دیکھنا یا انسانی آنکھ، نامحرم کہتے ہیں اجنبی کو، ناواقف کو، موج نور، روشنی کی لہر، نور کی روشنی یا موج۔ تو عزیز طلباء، اب بڑھتے ہیں اس شعر کی مفہوم کی جانب۔ آسمان کی وسعتوں میں کئی نئے ستارے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، جن کی روشنی کی لہر بھی لوگوں کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آسمان کی فضا میں ایسے نئے ستارے روشن ہونے والے ہیں جن کی چمک دمک ابھی تک انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور ستارے ابھی زمانے کے اندھیروں سے باہر نکلے ہیں، ان کی روشنی صبح اور شام کی پابندی سے آزاد ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جو ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ شاعر کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے،
آسمان پر اے فاطمہ تیری شہادت کے چرچے ہیں، تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں، تمہاری پیروی میں اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی چمک دمک سے بھی ابھی دنیا نا آشنا ہے، ناواقف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے، آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی اس قربانی کو، اس شہادت کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو ہے سبق حاصل کر رہے ہیں اور ان کے اندر بھی جذبات جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں۔ لیکن جو دنیا ہے، مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے، اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ تھا سیکنڈ لاسٹ شعر۔ اب بڑھتے ہیں اس نظم کے آخری شعر کی جانب۔ عزیز طلباء، اس کا آخری شعر ہے: جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، تو عزیز طلباء اب دیکھتے ہیں آخری شعر کے الفاظ کے معنی۔ تابانی کہتے ہیں چمک، روشنی، کہن پرانا، انداز طریقہ، نو نیا، کوکب کہتے ہیں روشن ستارے کو، پرتو کہتے ہیں عکس کو۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا: ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ نظم کا یہ شعر پچھلے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا ہے۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی، رب اس نے ایک انقلاب کی ابتدا کی ہے۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ستاروں کی روشنی مدم ہوتی ہے اور ان کے وجود سے انسان بے خبر ہوتا ہے، اس طرح قوم ابھی ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے ناواقف ہے۔ ان کی یہ صلاحیتیں بھی اتنی نمایاں نہیں ہوئیں کہ دنیا کو متوجہ کر سکیں۔ ان ہونہار نوجوانوں نے ظلمت، تاریکی اور مایوسی کی فضا میں جنم لیا ہے، مگر ان کے اندر نئے اور پرانے دونوں طرح کے رنگ موجود ہیں۔ وہ قدیم اور جدید دونوں طرح کے علوم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اے فاطمہ، ہم میں تیری قسمت کے ستارے کا جلوہ بھی چمک رہا ہے۔ تو نے جس دلیری، شجاعت اور بہادری کے جذبے سے جان دی ہے، اس کی ایک جھلک ان میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی بدولت دنیا میں اسلام کا نام پھر سے بلند ہوگا اور مسلمان جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہماری یہ جو نظم ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ آخری کلاس ہو اور چھٹیوں کے بعد ہماری ملاقات ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جو ہے اچھے طریقے سے تیاری کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے جب آپ دوبارہ کالج میں آئیں گے تو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔